اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعتکاف اسلام میں ایک ایسی عبادت ہے جس میں بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اعتکاف ایک ایسی عبادت ہے جس میں انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا قریب پا لیتا ہے جس سے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور راز و نیاز تک ڈوب جاتا ہے۔ اعتکاف انسان کو اس کی غلطیوں کی معافی دلانے کا ایک اہم سبب بنتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اعتکاف ہے کیا چیز؟ اعتکاف کی نیت کیسے کی جائے اور کیا نیت ہو؟ اب اعتکاف کی نیت سمجھنے سے پہلے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ نیت کتنی ضروری ہوتی ہے چیز۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ اب کسی بھی عمل میں اس کے پوشیدہ جو نیت ہوتی ہے وہ بڑی کارآمد ہوتی ہے کہ جس طرح کی نیت ہوتی ہے پھر انسان اسی طرح کا عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب اس کے لیے ہمیں اعتکاف کا مطلب جاننا ضروری ہے کہ اعتکاف کا معنی کیا ہے۔ اعتکاف کا معنی ہوتا ہے جمع رہنا، ایک جگہ پر بیٹھ جانا جا کے۔ عطا خراسانی نے البداء و ثناء کے اندر معتکف کی مثال کو بیان کیا ہے۔ یہ مثال بالکل اس کے معنی کو بیان کرتی ہے۔ اگر ہم کہیں کہ اس کی اصطلاحی تعریف کو بیان کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اب دیکھیں کہ معتکف کی مثال عطا خراسانی نے کیا بیان کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ معتکف کی مثال اس شخص جیسی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے در پر جا کے بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے مولا مجھے معاف فرما، مجھے معاف فرما، جب تک تو معاف نہیں فرمائے گا میں یہاں سے جانے والا نہیں ہوں۔ انسان اسی در پہ جا کے بیٹھ ہی جائے، دھرنا دے دے، میرے مولا تو معاف فرمائے گا تو میں جاؤں گا، اور انسان ہر لمحے بس اللہ سے استغفار ہی طلب کرے، یا اللہ تو معاف فرما، تو معاف فرما، تو معاف فرما۔ یقیناً انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما ہی دے گا جب انسان آنکھوں سے ایک دو آنسو نکال ہی دے بس، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچی توبہ طلب کرے تو معاف فرما ہی دے گا۔ اب اعتکاف کی نیت ہو کیا؟ اب یہ کیفیت لائے کیسے انسان؟ تو اس کے پیچھے ظاہر نیت کیسی ہوگی تو ویسے ہی عمل ہوگا۔ اب نیت کیسی ہونی چاہیے؟ اب فلسفہ صوم کے اندر نیت بتائی گی کہ معتکف کی کیا ہو، تو عام روٹین میں دو طرح کی نیتیں انہوں نے بیان کی۔ ایک نیت، ایک شخص ایسی نیت کرتا ہے، وہ کہتا ہے میرا مولا میرے ارد گرد معاشرہ ٹھیک نہیں ہے جس کی وجہ سے میرا دل نہیں لگتا نیکیوں کی طرف، میرا رجحان نہیں بنتا میں مسجد میں جاؤں نیک اعمال کروں، تو وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کے حضور مسجد میں آ جاؤں گا اور اعتکاف کر لوں گا، یہاں پہ دھرنا دے دوں گا۔ اب اس نیت میں دیکھیں کہ ایسا یہ نیت ہے ٹھیک ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ یہ کہنا چاہ رہا کہ میں ٹھیک ہوں، معاشرہ ٹھیک نہیں ہے جس کی وجہ سے میں نیکی کی طرف نہیں آ پا رہا۔ اس کے برعکس دوسرا بندہ نیت کرتا ہے، وہ کہتا ہے میرے مولا میرا نفس ٹھیک نہیں ہے، نفس شر کا پیکر بن چکا ہے، فتنہ فساد میں ڈل چکا ہے، اب میرے مولا میں تیرے حضور آ چکا ہوں، میرے مولا میری خطاؤں کو معاف فرما، اب میرے نفس کی وجہ سے جو لوگ اس سے پریشان ہو رہے ہیں میرے مولا ان کو معاف فرما، مجھے معاف فرما، اب میرے مولا ان کو میرے نفس سے محفوظ فرما، اور لوگوں کو محفوظ کرنے کی نیت سے بھی وہ اعتکاف میں آ جاتا ہے۔ یہ والی نیت پہلی نیت سے زیادہ اچھی ہے، کیوں؟ اس میں عاجزی ہے، وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ معاشرہ غلط ہے، وہ کہہ رہا میرا مولا میں غلط ہوں، مجھے معاف فرما، مجھے بدل ڈال، مجھے اپنا قرب نصیب فرما۔ اب ایک حقائق کیا دلچسپ ہے جو ہمیں حقیقی معنی اعتکاف کا بتاتی ہیں۔ ایک دفعہ ایک آدمی نے
ایک درویش سے اس کی خلوت نشینی کی وجہ پوچھی۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ پہلے زمانے میں لوگ بزرگوں کی صحبتوں کو حاصل کرتے اور اپنے لیے ایک اہم چیزیں، اہم باتیں لیتے تاکہ اس پہ عمل کرتے اور اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر بناتے۔ بہرحال وہی آدمی نے ایک خلوت نشینی کی وجہ پوچھی ایک درویش سے، تو درویش کہتا ہے، کیا خوبصورت جواب دیا، درویش کہتا ہے میرے پاس ایک کتا ہے، وہ کتا بڑا ہی خطرناک ہے، وہ لوگوں کو نقصان بھی پہنچاتا ہے، میں نے لوگوں کو محفوظ کرنے کے لیے خود کو خلوت نشینی میں ڈال دیا ہے۔ وہ آدمی بڑا حیران ہوتا ہے یہ سوال سن کے، یار میں نے سوال کیا ہے کہ خلوت نشینی کی وجہ کیا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں میرے پاس ایک کتا ہے، بڑا خطرناک ہے، لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے، میں نے لوگوں کو محفوظ کرنے کے لیے خود کو خلوت نشینی میں ڈال دیا ہے۔ تو وہ آدمی کہتا ہے کہ یار بزرگ وہ کتا کدھر ہے؟ وہ بزرگ کہتے ہیں وہ کتا کہیں اور نہیں بلکہ میرا نفس ہے۔ اب دیکھیں کہ عاجزی کی انتہا چیک کریں کہ انہوں نے اپنے آپ کو کیا کہہ دیا۔ اب ان تمام باتوں کا لب لباب کیا ہے کہ اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو لوگوں سے الگ کر دیں گے ان 10 دنوں میں، یا لوگوں سے تنہا رہ کے سکون حاصل کریں گے، اس کے برعکس یا ہم لوگوں سے دور رہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کریں گے، دنیا سے کٹ آف ہو کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کریں گے، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے، کثرت تلاوت کریں گے، توبہ استغفار چاہیں گے، تو یقیناً اعتکاف کی اثر روح حاصل کر پائیں گے۔ اگر خالی تنہائی ہوگی تو شاید اللہ تبارک و تعالیٰ کا حضور وہ بندہ ثواب نہ حاصل کر پائے، لیکن اگر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور معافی کو طلب چاہے گا اور اس کے لیے قرآن مجید کی تلاوت صبح و شام کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار چاہے گا، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ معاف کرنے والا ہی پائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔